السلام علیکم جی گز، آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے اس کا نیم ہے عدم تحفظ کا احساس، یعنی کہ انسیکیورٹی۔ یہ وہ اندرونی خوف اور بے چینی ہے جس میں انسان مسلسل یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کافی اچھا نہیں ہے یا کسی چیز، رشتے یا مقام کو کھو دے گا۔ ہر وقت آپ کو یہ خوف ہوگا، ٹھیک ہے، اندرونی، اسے کہتے ہیں اندرونی خوف، یعنی کہ انسیکیورٹی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن آپ کے اندر ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں عدم تحفظ۔ اور ہر وقت ایک بے چینی ہے، ایک اضطراب ہے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، میں کچھ کر نہیں سکتی، میں بہت اچھی نہیں ہوں، میری رائٹنگ بہت اچھی نہیں ہے، مجھ میں کوئی مسئلہ ہے، مجھ میں کچھ ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے نا تو پھر آپ نے ساری زندگی اسی طریقے سے رہنا ہے، آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گی، آپ کچھ نہیں کر پائیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں۔ یا آپ کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی رشتہ ہے میں وہ کھو دوں گی، کوئی مقام ہے وہ میرے سے چھن جائے گا، کوئی چیز ہے وہ مجھ سے کوئی لے لے گا، ٹھیک ہے۔ ہر وقت ایک غیر محفوظی کا احساس ہونا کہ جیسے میں محفوظ نہیں ہوں، عدم تحفظ ہونا کسی بھی چیز کو لے کے، اسے کہتے ہیں انسیکیورٹی۔ سولوشنز کیا ہیں؟ آپ ایسا کریں کہ آپ ایک لسٹ بنائیں، اس میں آپ اپنی جو کوالٹیز ہیں وہ لکھیں اور جو آپ کی یہ ہیں اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اپنی خوبیوں اور کامیابیوں کی فہرست بنائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میری کیا کوالٹیز ہیں، میں کس قابل ہوں، میں نے کیا کیا اچیو کیا، میں نے زندگی میں کیا کیا حاصل کیا۔ آپ کو اپنی اہمیت کا، اپنی قدر کا، سیلف ورتھ کا اندازہ ہوگا۔ اب سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ آپ کمپیریزن بند کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی لائف میں دوسروں سے کمپیریزن کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جب ہم اپنی ذات کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں اس وقت ہم زیادہ سائیکولوجیکل ڈیزارڈرز میں جاتے ہیں۔ یہ سٹریس اور انزائٹی، یہ ڈپریشن، اپنے آپ کو کسی قابل نہ سمجھنا، دوسروں سے موازنہ کرنا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ تو کمپیریزن ایک بہت بڑی جڑ ہے آپ کو سائیکولوجیکل ڈیزارڈر میں گھسیٹنے کی۔ سیلف ویلیڈیشن کی پریکٹس کریں، اندرونی تصدیق اپنے آپ کو بار بار بتائیں، ٹھیک ہے جی، کہ الحمدللہ میں اس قابل ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں بہت کچھ زندگی میں کر سکتی ہوں اور میں نے بہت کچھ کیا بھی ہے، میں نے بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اور اگر آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا تو آپ کہیں کہ مجھ میں اتنی سخت ہے، اتنی ہمت ہے، اتنا حوصلہ ہے کہ میں زندگی میں بہت کچھ کر سکتی ہوں اور مجھے اس کے لیے اللہ کے سوا کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، میں خود سے بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ دوسروں سے اس کے سائنس کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم انسیکیور ہیں کسی چیز کو لے کے؟ پہلا سائن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل دوسروں سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو گھر ہے، میرے پاس تو گھر نہیں ہے۔ بار بار ویلیڈیشن مانگنا، تصدیق مانگتے رہنا ہر وقت لوگوں سے، کیا میں ٹھیک ہوں، کیا میں نہیں ٹھیک ہوں، یہ بہت ہی غلط چیز ہے، اس سے آپ نے نکلنا ہے۔ رشتوں میں شک اور عدم اطمینان، یقین نہ ہونا، شک ہونا، ٹھیک ہے جی، ریلیشن شپ میں ڈاؤٹ کرنا، اور ریلیشن شپ سے مراد جو ہے نا آپ یہ لے لیں پیرنٹس کے ریلیشن شپ، اس کے علاوہ بہن بھائیوں کے، ہسبینڈ وائف کے، ٹھیک ہے جی۔ اور عدم اطمینان یعنی کہ آپ کو سکون بھی نہ ہونا، اطمینان، جیسے اب ہم کہتے ہیں کہ ہم رات کو 8 بجے ادھر سے لاہور کی ٹرین پہ بیٹھ کے نکل جائیں گے، آپ کہتی ہیں میں نے نہیں نکلنا، بس مجھے نا کسی چیز کا ڈر ہے، ٹھیک ہے، یا میں ٹرین پہ بیٹھنے سے ڈرتی ہوں، یا مجھے کسی چیز، کوئی بھی خوف ہو سکتا ہے نا، یا مجھے 8 بجے جانے سے ڈر لگتا ہے، یا مجھے لاہور جانے سے، وٹ ایور، جو بھی آپ کا ریزن ہے۔ تو یہ ہے کہ عدم اطمینان، یقین نہ ہونا، اطمینان نہ ہونا، کسی چیز کو لے کے پرسکون نہ ہونا۔ کازز کیا ہیں اس کے؟ بچپن میں مسلسل کریٹیسزم کا سامنا ہوتا ہے، یا بار بار کمپیئر کیا جاتا ہوگا، اس کا بیٹا دیکھو، اس کا بیٹا دیکھو، وہ ڈاکٹر بن گیا، وہ انجینئر بن گیا، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کسی قابل نہیں ہو، تنقید بہت زیادہ کی جائے، اس سے انسان کی مینٹلٹی خراب ہوتی ہے۔
اگر آپ ایک مدر ہیں، آپ ایک بڑی سسٹر ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ایک خالہ ہیں، آپ یا پھپھو ہیں، آپ کوشش کریں کہ بچوں کو آپ بچپن میں، اسپیشلی کسی بھی بچے کو بچپن میں تنقید کا نشانہ نہ بنائیں اور ان کو بار بار کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کیونکہ ہر بچے کی، ہر بندے کی، ہر لڑکی کی الگ لائف ہے، الگ اس کے امتحانات ہیں، سب کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں، اپنے اپنے ایشوز ہیں، اور ان کے سلوشنز بھی سب کے ڈیفرنٹ ہیں۔ غیر مستحکم یا غیر محفوظ ماحول میں پرورش، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ ایسا ہو جو غیر محفوظ ہو، پرانے رشتوں میں دھوکہ یا بے وفائی، ہو سکتا ہے نا کہ پاسٹ میں کسی ریلیشن شپ میں آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہو یا بے وفائی ہوئی ہو، تو اس وجہ سے بھی ادھر ایک پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا، یہ لاسٹ والا سیکنڈ لیکچر میں، کہ ماضی کو بدلا نہیں جا سکتا مگر اس کا اثر کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ پاسٹ کو چینج تو نہیں کر سکتے نا، ہاں یہ ہے کہ آپ اس کو بھول جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی اہمیت تب ہوتی ہے جب ہم اس کی اہمیت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم اس کو اہمیت دیتے ہیں، ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کو اہمیت مل جاتی ہے۔ آپ اس کو چھوڑیں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ اگنور کریں، جو ہو گیا ماضی تھا، گزر گیا، لوگوں کے ساتھ بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے، انسان کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے خود کو حوصلہ دینا ہے۔ اب یہ لاسٹ پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، عدم تحفظ کا احساس اکثر پرانے تجربات سے جنم لیتا ہے۔ اب عدم تحفظ کا احساس ہوتا ہے کیسے ہے، پاسٹ جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں جی میں نے زندگی میں کیا کیا حاصل کیا، اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، اور کبھی آپ نے خود کو کسی سے کم سمجھنا بھی نہیں ہے۔ موازنہ ختم کر دینا ہے، کسی سے ویلیڈیشن نہیں مانگنی، خود اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، اور نہ کسی نے آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے۔ کبھی ویلیڈیشن آپ کو دنیا سے کبھی ملنی ہی نہیں۔ لوگوں کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، اگر آپ خود بھی اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں گے، نیگیٹو تھنکنگ سٹارٹ کر دیں گی، کمپیریزن سٹارٹ کر دیں گی، اپنی کامیابیوں اور خوبیوں کو سب کو نگلیکٹ کر دیں گی، تو پھر میرا خیال ہے کہ دنیا تو ویسے ہی نہیں جینے دیتی نا، پھر بہت مشکل ہے کہ آپ زندگی میں کچھ بھی کر پائیں، ایون کہ زندہ رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ لوگوں سے نہ پوچھیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، لوگ آپ کو مشورہ سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل جو فیصلہ ہے نا، یا جو کسی بھی چیز کی اتھارٹی ہے، وہ آپ اپنے ہاتھ میں اپنے پاس رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، اس لیکچر کا اختتام ہو گیا، اب نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو سو مچ گرلز، جزاک اللہ۔